الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی اور قابل ذات اللہ رب العالمین کی ہے، جس نے ہم سبوں کو پیدا کیا۔ درود و سلام ہو جملہ انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دین اسلام کے امتیازات اور خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ انسان کو عقیدہ و عمل، اخلاق و کردار، لباس و بدن، کھانے پینے کی چیزیں، ضروریات و خواہشات اور تمام امور زندگی میں طہارت و پاکیزگی اور نظافت اور صفائی کی تعلیم دیتا ہے، اور ایک مسلمان سے، ایک مومن سے یہ مطلوب ہے کہ وہ پاک و صاف رہیں اور اپنے ماحول کو بھی پاک و صاف رکھیں۔ اور یاد رکھیے، یہ پاکی اور صفائی، اس چیز کو اسلام نے آدمی کے مزاج پر نہیں چھوڑا کہ جیسا چاہے انسان رہے، جس طرح چاہے، جس چیز سے چاہے پاکی اور طہارت حاصل کرے۔ شریعت اسلامیہ نے انسان کے یعنی مسلمان کے مزاج پر یہ چیز نہیں چھوڑا کہ وہ جس طرح چاہیں پاک و صاف رہیں، جس چیز چاہیں پاکی اور طہارت حاصل کریں، بلکہ شریعت اسلامیہ میں یہ ہے کہ اس طہارت کو اور پاکیزگی کو، صفائی کو، نظافت کو ایمان کا لازمی تقاضا قرار دیا گیا ہے کہ اگر آپ مومن ہیں تو آپ کو ویسے ہی طہارت حاصل کرنی ہوگی جیسے اسلام نے کہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، یہ پاکیزگی اور صفائی یہ ایمان کے حصے میں سے ہیں، یا اس کا دوسرا ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ نظافت اور طہارت یہ نصف ایمان ہے، یہ نصف ایمان ہے۔ نصف ایمان کیسے ہے؟ آپ غور کیجئے کہ شریعت نے پاکی اور صفائی کو عبادات سے جوڑا ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو نماز کے لیے پاکی و صفائی ہونا لازمی ہے۔ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ آپ پاک رہیں گے تب رکھیے گا۔ آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو بغیر وضو کے طواف نہ کریں، پاک و صاف ہو کر کے طواف کریں۔ تو جب تک آپ کے اندر طہارت نہیں ہوگی، جب تک آپ کے اندر پاکی و صفائی نہیں پائی جائے گی، تو پھر آپ کی عبادات نہیں ہوگی۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور نماز کے لیے تین جگہ کا پاک ہونا، تین چیزوں کا پاک ہونا لازمی ہے۔ نماز کے لیے تین چیزوں کا پاک ہونا یہ لازمی ہے۔ لباس، انسان کا خود کا بدن سب سے پہلے پاک ہو، اس کے بعد لباس صاف ستھرا پہنے، پاک و صاف پہنے، اور جس جگہ پہ نماز انسان پڑھے وہ جگہ پاک ہونی چاہیے، تبھی انسان کی نماز قابل قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے جوتا پہن کر کے، چونکہ مسجد نبوی اس وقت کچی مسجد ہوا کرتی تھی،
قالینیں وغیرہ اس وقت نہیں ہوا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے تھے، صحابہ کرام بھی جوتے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز جوتا کھول دیا، صحابہ کرام نے بھی کھول دیا۔ سلام کے بعد آپ نے پوچھا کہ صحابہ کرام سے کہ تم لوگوں نے کیوں جوتا کھولا؟ تو صحابہ کرام کا جذبہ اطاعت دیکھیے، ان کا جواب دیکھیے کیا ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جب جوتا کھولا تو ہم نے بھی کھول دیا آپ کو دیکھتے ہی۔ یہ نہیں دیکھا کہ کس ریزن سے، وجہ کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وجہ بتائی کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے میں نے جوتا اتار دیا، معلوم کیا ہوا؟ انسان کا بدن پاک ہو، انسان جو پہناوا اختیار کرے، جو پہناوا پہنے وہ پاک ہو، اور جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ اور یہ پاکی و صفائی، یہ موضوع کس قدر اہم ہے اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، آپ غور کیجیے۔ ابھی یہ نماز وغیرہ فرض نہیں ہوئی تھی، نماز یعنی عبادات، چاہے وہ حج ہوں، نماز ہوں، طواف ہوں، یہ سب عبادتیں فرض نہیں ہوئی تھی۔ بالکل نبوت کے آغاز ہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کیا فرمایا؟ وثیابک فطہر، اے نبی آپ اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھیں، والرجز فہجر، اور ہر گندگی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ تو یہ پاکیزگی اور طہارت، یہ نظافت اسلام کے اندر کس قدر اہم ہے کہ عبادات سے پہلے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ طہارت اور پاکیزگی بہت زیادہ پسند ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے، اور جو شخص طہارت اختیار کرتا ہے ان کو بھی، وہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہیں۔ تو طہارت یہ بدنی جسمانی طور پر یہ طہارت حاصل کرتا ہے انسان، اور توبہ یہ روحانی صفائی ہے، روحانی طہارت ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بدن کو بھی صاف رکھیں اور اپنی روحانی زندگی کو بھی وہ صاف رکھیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ لوگ محبوب ہیں، محبوب بندے ہیں وہ لوگ جو طہارت کو پسند کرتے ہیں، ہمیشہ صاف ستھرا رہتے ہیں، صاف ستھرا پہنتے ہیں، اپنے ماحول کو صاف رکھتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اہل قباء کی اللہ رب العالمین نے تعریف بیان کی ہے، اہل قباء کی تعریف بیان کی ہے۔ کیا فرمایا؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اہل قباء کے لوگوں کی تعریف بیان کی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ رب العالمین طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ قباء کے لوگوں کی خاصیت یہ تھی کہ اس وقت کے زمانے میں پانی کے عدم دستیابی، یعنی پانی کا زیادہ نہ پایا جانا، اس وقت یہ معمول تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ یہ اہتمام خاص طور پر کیا کرتے تھے کہ ہم طہارت حاصل کریں گے تو پانی ہی سے کریں گے۔ ان لوگوں کی اکثر کوشش زیادہ تر یہی ہوتی تھی، اور ان لوگوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ ڈھیلے سے پہلے صاف کرتے تھے، مٹی سے پہلے صاف کرتے تھے، پھر اس کے بعد یعنی پیشاب وغیرہ جب کرتے تھے، بول و براز کرتے تھے تو مٹی سے پہلے صاف کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی حد درجہ
یہ کوشش ہوتی تھی ان لوگوں کی کہ ہم لوگ پاک و صاف رہیں. تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ کچھ لوگ قبا کے لوگ ایسے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، پاک و صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین بھی ان کو پسند کرتا ہے. واللہ یحب المطہرین. اور یہ پاکیزی اور صفائی، یہ آپ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، اور ان 10 چیزوں میں اکثر چیزوں کا تعلق طہارت سے ہے، اکثر چیزوں کا تعلق طہارت سے ہے. ناخن کاٹنا ہے، مونچھیں کاٹنا ہے، مرد ہوں تو مونچھیں کاٹنا ہے. اسی طریقے پر بغل کے بال کو صاف کرنا ہے، زیر ناف کے بال کو صاف کرنا ہے. اسی طریقے پر غسل البراجیم، اپنے ہاتھوں کو دھلنا ہے، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کو دھلنا ہے. تو یہ اکثر چیزوں کا تعلق کیا ہے؟ کس سے ہے؟ طہارت اور پاکیزگی سے ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند چیزوں کا جو حکم دیا تھا، اس میں سے ایک حکم یہ بھی تھا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جن کو انہوں نے پورا کیا. بکلمات کی تفسیر کرتے ہیں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 10 چیزیں تھیں. 10 من الفطرہ. اور یہ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ امت محمدیہ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں میں یہ چیز رائج تھی، ان تمام امتوں میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں. یہ فطرت کا مطلب ہے. آپ ذرا غور کیجئے، وضو کی عبادت پر غور کیجئے. ایک انسان وضو کرتا ہے تو کن کن اعضاء کو وہ دھلتا ہے، اور اس پر بھی غور کیجئے کہ شریعت اسلامیہ نے جو وضو کے اعضاء کو دھلنے کا حکم دیا وہ اعضاء اکثر کھلے رہتے ہیں، وہ اعضاء اکثر کھلے رہتے ہیں. چہرہ کھلا رہتا ہے، انسان کا چہرہ دھلنے کا حکم دیا. ہاتھ عام طور پر کھلا رہتا ہے، ہاتھ دھلنے کا حکم دیا. پیر کھلا رہتا ہے، پیر دھلنے کا حکم دیا. تو جن کا زیادہ گندہ ہونا، یہ گندہ ہونے کا امکان رہتا ہے کہ پیر زیادہ گندے ہوں کھلے رہنے کی وجہ سے، چہرہ، ہاتھ اور اسی طریقے پر پیر، تو شریعت اسلام نے اسے دھلنے کا حکم دیا. اور سر، جن کا بار بار دھونا ممکن نہیں ہے، انسان بیمار پڑ سکتا ہے، انسان بیمار پڑ سکتا ہے. کس قدر انسانی صحت کا خیال رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ میں یہ حکم دیا گیا ہے وضو کا. ایک انسان 5 وقت وضو کرتا ہے تو کس قدر طہارت کو اہتمام کرتا ہے. اور اسی طہارت کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان من امتی یأتون یوم القیامت غرا محجلین من اثر الوضوء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اسی وضو کے اثرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے. ان من امتی یأتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ فلیفعل. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے اعضائے وضو زیادہ چمکیں تو ہاتھ کہنیوں تک دھلنے کا حکم ہے تو اور زیادہ دھل لیں، پیر کو تھوڑا بڑھا کر دھل لیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 3 بار دھلنے کا حکم ہے، زیادہ سے زیادہ، کم سے کم 1 بار صحیح طور پر، زیادہ سے زیادہ 3 بار، تو وہ 4 بار دھلیں، 5 بار دھلیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اسی طریقے پر دیکھیے، شریعت کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان مسواک کا اہتمام کرے. یہ طہارت اور نظافت سے ایک جڑی صفت ہے، ایک جڑا عمل ہے کہ انسان
مسواک کا اہتمام کرے. یہ سنت مہجورہ میں سے ہیں، یعنی وہ سنتیں جنہیں چھوڑ دی گئیں، السنن المہجورہ، چھوڑی ہوئی سنتوں میں سے، یعنی امت کے اندر ختم ہونے والی سنتوں میں سے ایک سنت کیا ہے؟ مسواک کرنا ہے. ہم سب نے ان کا بدل اختیار کیا ہوا ہے ٹوتھ پیسٹ کو، جبکہ سنت کیا ہے؟ انسان مسواک کو اختیار کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوتا تھا؟ وہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے. نماز تہجد کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کرتے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے اور آسمان کی طرف رخ کر کے سورہ آل عمران کی چند آیات کی تلاوت کرتے تھے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ جو آیات ہیں اس میں کائنات پر غور و فکر کرنے کی بات کہی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کا اہتمام کیا کرتے تھے. گھر میں داخل ہوتے مسواک کرتے تھے، تہجد کے لیے جاگتے مسواک کیا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل وضو. اگر میری امت پر یہ بات گرا نہیں گزرتی تو میں ہر وضو کے، ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا. یہ بات گرا نہیں گزرتی تو میں ہر وضو کے لیے امت کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، کیونکہ مسواک میں کیا ہے؟ السواک مطہرۃ للفم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ السواک مطہرۃ للفم، مسواک کرنا یہ منہ کی پاکیزگی ہے. ومرضات للرب، اور رب تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، رب تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنا ہے گویا کی. اسی طریقے پر اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں جو وضو کے احکام بیان فرمایا ہے اس کے بعد آخر میں کیا بیان فرمایا؟ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، طہارت کے ذریعہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے. ما یرید اللہ لیجعلکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم ولعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ تمہیں صاف کرنا چاہتا ہے، تمہیں پاکیزہ بنانا چاہتا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو پوری کرنا چاہتا ہے. معلوم کیا ہوا؟ طہارت و پاکیزگی یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اور جس طرح سے ہم طہارت اور پاکیزگی اختیار کریں، شریعت نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے، اس پر زور دیا ہے، اسی طرح ہم گندگی سے بچیں، اس پر بھی شریعت کی تلقین آئی ہے. اس پر بھی شریعت کی تلقین آئی ہے کہ ہم گندگی سے بچیں، طہارت کو دور کرنے والی جو چیزیں ہیں اس سے بچیں، اس سے محفوظ رہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا اللاعنین، اتقوا اللاعنین. صحابہ کرام نے سوال کیا ومن لاعنان یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اتقوا اللاعنین، دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو، یعنی دو ایسے کام سے بچو
کہ وہ کام تم کرو گے تو لوگ تم پر لعنت بھیجیں گے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ الذی یتخلی فی طریق الناس، پہلی چیز کیا ہے کہ الذی یتخلی فی طریق الناس، کہ راستے میں جہاں پر لوگوں کا گزر ہو وہاں پر تم پاخانہ کرو، قضاء حاجت کے لیے وہاں پر بیٹھو۔ او فی ظلہم، یا پھر جہاں پر سایہ ہو، مسافر لوگ آرام کرتے ہوں دھوپ سے بچنے کے لیے، وہاں پر تم بول و براز کرو، پیشاب پاخانہ کرو۔ یہاں تو ظاہر ہے بول و براز کی بات کہی گئی ہے، لیکن اس میں ہر طرح کی گندگی ہے، ہر طرح کی گندگی ہے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں غور کریں، اپنے محلے میں دیکھیں یا پھر اپنے آپ میں خود غور کریں، اپنے کہ وہ گھر میں رہتی ہیں تو بچے جو پیخانہ کرتے ہیں، ڈائپر جس میں کرتے ہیں، وہ کہاں پھینکتی ہیں؟ آپ کسی بھی مسلم محلے میں گزر جائیے، فجر کے وقت جائیے، صبح کے وقت جائیے، پورا کا پورا راستہ ڈائپر سے بھرا پڑا رہتا ہے۔ یعنی جتنا زیادہ جو معاشرہ، جو محلہ گندہ ہو، سمجھ جائیے وہ مسلمانوں کا محلہ ہے۔ یہ پہچان بن گئی ہے، یہ پہچان بن گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی کو تکلیف دیتا ہے، اس حدیث میں جو الذی یتخلی فی طریق الناس ہے کہ راستے میں قضاء حاجت نہ کرے انسان، اگر کوئی بد دعا دے دے تو اس بد دعا کو مستحق ضرور بضرور ٹھہرتا ہے۔ اس میں ہر طرح کی گندگی شامل ہے۔ کیا یہ راستے میں گندگی پھیلانا اسی گندگی کے مانند نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کچڑا پھینک رہی، کچڑا اوپر ہی سے پھینک دیتی ہیں، تیسرے منزل سے، چوتھے منزل سے، فرسٹ فلور سے راستے میں پھینک دیتی ہیں۔ ڈسٹ بن لگا ہوا ہے، ڈسٹ بن میں نہیں پھینکیں گی یا نہیں پھینکوائیں گی کسی دوسرے سے۔ تو گندگی کرنے سے بچنا ہے، گندگی پھیلانے سے بچنا ہے، کیونکہ یہ طہارت اور پاکیزگی کا مسئلہ جو ہے یہ صحت و تندرستی سے جڑا ہوا ہے۔ جو انسان جتنی زیادہ طہارت اختیار کرے گا، پاک و صاف رہے گا، وہ انسان اتنا ہی زیادہ بیماریوں سے دور رہے گا، بیماریوں سے دور رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں ڈینگو اور دوسری بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ کس وجہ سے؟ گندگی پھیلانے کی وجہ سے، گندگی پھیلنے کی وجہ سے۔ ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے معاشرے کو صاف رکھنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کو صاف رکھیں، کچڑا وہیں پھینکیں جہاں اس کی جگہ ہے، جہاں سے وہ اٹھا کر لے جاتے ہوں کچڑا اٹھانے والے، صفائی کرنے والے۔ اپنے ہاتھ کو صاف رکھیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق سائنس کیا کہتا ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں کو چھوتا ہے، انسان بہت ساری چیزوں کو چھوتا ہے، پھر بہت ساری چیزوں میں جراثیم ہوا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ جراثیم ہاتھ پر رہتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کو چھونے کی وجہ سے۔ پھر ہاتھ کو دھوئے بغیر بسا اوقات انسان کھا لیتا ہے، کوئی سوکھی چیز رہتی ہے، کچھ بھی رہتی ہے تو کھا لیتا ہے، گویا کہ اپنے آپ کو خود و بیمار کر رہا ہے، اپنے آپ کو خود و بیمار کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ غور کیجئے کہ شریعت اسلامیہ میں یہ چیز 1450 سال پہلے اس کا حکم دیا گیا ہے کہ غسل البراجم، اپنے ہاتھوں کو دھلیے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیے، اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیے تاکہ آپ بیماری سے محفوظ رہیں۔ ایک آخری بات یہ کہنی ہے کہ پاکی و صفائی میں غلو کرنے سے بچنا چاہیے، پاکی و صفائی میں غلو کرنے سے بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں سے انسان بچے غلو کرنے سے۔
دو چیزوں میں غلو کرنے سے بچے. ایک کیا ہے؟ دعا. ان میں سے ایک چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ دعا. کثرت سے دعائیں مانگی جاتی ہیں، گھنٹوں گھنٹے دعا کی جاتی ہیں، اجتماعی دعا کا اعلان ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. غلو کر کر کے دعائیں مانگی جاتی ہیں. تو اس چیز سے بچنے کا حکم دیا. اور دوسری چیز کیا؟ طہارت. طہارت میں غلو کرنے سے بچنا چاہیے. اعضائے وضو کو دھلنے کا جو حکم 3 مرتبہ ہے، آپ 4 مرتبہ مت دھلیے، یہ غلو ہے. پانی اتنا مت بہائیے کہ پانی کا ضیاع ہو، پانی کا ضیاع ہو، کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. ہر نعمت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. عربی میں ایک محاورہ ہے کہ الماء هو الحیات، پانی یہ زندگی ہے. فحافظ علی حیاتک، تو آپ اپنی زندگی کی حفاظت کیجیے، یعنی پانی کی حفاظت کیجیے. آپ پانی کی حفاظت کر رہے ہیں، گویا کہ آپ اپنی زندگی کی حفاظت کر رہے ہیں. تو پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یہ پانی میں سب کا حق ہے، صرف آپ کا حق نہیں ہے. پانی کو بچائیے گا. پانی میں بہت سارے جانوروں کا حق ہے اور دوسری مخلوقات کا حق ہے. آپ پانی کو ضائع کر رہے ہیں، گویا کہ آپ سب کا حق مار رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے اندر یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم جس طرح سے بدنی طہارت حاصل کریں. ایک انسان اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا رکھتا ہے، طہارت و پاکیزگی سے وہ لیس ہوتا ہے، لیکن باطن کو ناپاک رکھتا ہے. اپنے اندر کی زندگی کو وہ پاک و صاف نہیں رکھتا ہے. تو انسان کا دل بھی صاف ہونا چاہیے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ مال، یہ بیٹے، یہ اولاد، یہ کام نہیں آئیں گے. کام کیا آئے گا؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم کام آئے گا. یہ قلب سلیم کیا ہے؟ دل پاک ہونا چاہیے. دل ہر برائی سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، کبر سے پاک ہو، حسد سے پاک ہو، اور دوسری جو معاشرے میں برائیاں پائی جاتی ہیں، چغلی ہے، غیبت ہے، یعنی جو دلی امراض ہیں، دل کی جو بیماریاں ہیں، ان تمام بیماریوں سے پاک ہو، وہ قلب سلیم ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح طور پر طہارت و پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق دے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.